تمہاری یاد ویرانے میں بھی ڈرنے نہیں دیتی، کبھی جینے نہیں دیتی، کبھی مرنے نہیں دیتی۔ واہ واہ، میں اپنا نام روشن دوسرے شعبوں میں کیا کرتا، مجھے تیری محبت تو اور کچھ کرنے نہیں۔ کیا کہنے۔ محبت کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ چھاؤنیاں جو ہیں نا نفرتوں کی، وہ جل جاتی ہیں محبت کرنے میں۔ وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، فطرت کے کسی کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز فطرت کی خاتون، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کہنے، فطرت کا کوئی منظر بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کوہ سخن کے ایک اور پڑاؤ کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر۔ اس سے پہلے ناظرین جو ہمارے پروگرام ہم آن ایئر جا چکے ہیں، بہت سارا فیڈ بیک، بہت سارے آپ کی رائے اور تحسینی کلمات، آپ کی طرف سے ستائش اور آپ کی جو پذیرائی تھی، انہوں نے ہمارے حوصلوں کو جلا بخشی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ملاقات گلگت بلتستان کے ایسے تابناک ستاروں سے کروائیں جن کی روشنی سے بہت سارا ایک جو ظلمت کدہ ہے، یا ذہن کے اندر جو اجالے بکھیرنے والے لوگ ہیں، یا سینوں کو نور سے بھرنے والے لوگ ہیں، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے آپ کے فہم کو جگانے والے جو لوگ ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں۔ ان کا نام آپ نے سنا ہے، بہت سارے لوگ ان سے واقف تو ہیں، لیکن ان سے ملاقات ان کی نہیں رہی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کو ایک سخن کے ذریعے آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج تو ہرگز نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں ان کو آپ یہ کہیں کہ حبیب جالی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، پھر مزاحمتی جو شاعری ہے اس میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور خصوصاً گلگت بلتستان میں ان کے جو اشعار ہیں ان کو تقریباً لوگوں کو ان کے اشعار زبانیات ہیں، محافل میں جو بھی تقاریر کرتے ہیں یا مجلسیں برپا ہوتی ہیں انہی کے اشعار گنگناتے ہیں، اور میں صرف نام ہی لے لوں گا اور آپ ان کو پہچان لیں گے۔ محترم جمشید خان دکھی صاحب۔ دکھی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ یہ پروگرام آپ دیکھتے رہے ہیں اور آپ کی طرف سے فیڈ بیک ہمیں موصول ہوتا رہا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے یہ ادبی حوالے سے ایک نیا پروگرام جو آئی پیکس میڈیا نیٹ ورک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور پوری ایڈمنسٹریشن کا، آئی پیکس نیٹ ورک کا۔ آپ نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے۔ یقیناً اس سے علم و ادب کے اس میں ترقی ہوگی شعبے میں، اور یہاں کے فنکاروں کی، شاعروں کی آواز جو ہے وہ کام بالا تک اس کے ذریعے بھی پہنچ سکے گی۔ تو بہت میں آپ کو پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اپنی جانب سے اور حلقہ رباب ذوق کی جانب سے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر مجھے مدعو کیا، اس کا بھی بہت شکریہ۔ اور ایک روایتی سے سوال ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے شاعری کیوں کی، کیسے کی، اور یہ تو ودیت ہے، شاعری ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ پہلا شعر آپ نے کب کہا تھا؟ میرے خیال میں نے سب سے پہلے جو ہے 70s کے 74 کے اشرے میں، اسی اشرے میں میں نے شاعری شروع کی شنا سے۔ تو اصل میں شروع آپ نے شنا زبان سے شروع کی ہم نے۔ سکول میں بھی ایسا تھا، جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو وہاں ریگولرلی بزم ادب کے پروگرام ہوتے تھے، مطلب ہم نصابی سرگرمیاں جس کو کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ہاں، وہ اور بیت بازی ہوتی تھی، اس میں میں بالکل بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ بیت بازی میں بھی لوگوں کے اشعار سناتے تھے، وہ ذوق ادھر سے ہی تھا سکول کے زمانے سے۔ لیکن بعد میں پھر شعر و شاعری خود اس کی ابتدا ہوئی 70s میں، تو ادھر سے شنا سے شروع کیا۔ لیکن بہت سارے دوست مجھ سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ نے شنا علاقائی زبان کو پھر چھوڑ کے آپ نے اردو کی طرف کیوں آئے؟ تو میں نے یہ کہا کہ چونکہ شنا زبان ابتدا میں نے اپنی زبان سے کی ہے، چونکہ جو اتصالی قوتیں ہیں وہ میری زبان سمجھتے نہیں تھے، کیا کہنے، تو ہم نے وہاں اپنی آواز پہنچانے کے لیے اردو کا سہارا لیا اور پہنچایا ہم نے۔ ہمارے آپ سب نے، ہمارے شعراء جو ہیں ان سب کی شاعری کے حوالے دیے جاتے ہیں،
تو یہ ضرورت کے تحت ہم نے اردو کی طرف آئے. اس کا میدان بھی وسیع تھا اور وہ جو اتصالی کھوتوں کے مطلب آپ نے آواز جو ہے نا ہلکا وہ کیا کہتے ہیں ارباب بست و کشاد تک پہنچانے کے لیے یا ان کی سماعتوں تک منتقل کرنے اس کے لیے لیے اردو کا سہارا لیا. مطلب آپ نے مجبوراً اردو کا سہارا وہی لیا. کچھ عرصہ پہلے آپ نے کام کیا شنا زبان پہ، خصوصاً شنا کے حروف تہجی کے حوالے سے، اور کوئی کتاب بھی آپ مرتب کرنے جا رہے تھے، اس کا کیا بنا؟ وہ آپ نے جیسے پہلے تاج صاحب نے اس کا ڈیٹیل آپ کو ذکر کیا کہ وہ میں نے چونکہ تاج صاحب کی قاعدہ آیا تھا، ضیاء صاحب کا، ہمارے پھر وہ میرے سینئر سے میں نے بہت کام کیا، تو میں نے کہا پھر ان لوگوں نے کیا ہے ابھی اس میں کیا آگے کون سا تیر مارنا ہے. میں نے اس سائٹ کو، وہ اب بھی میرے پاس ہے، رف مسودہ، تو وہ میں نے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ ٹیم بنی جیسے پہلے کہا گیا کہ وہ جو ٹیم بنی تھی، اور تو اس کی اپنے ظفر وقار تاج صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو کمیٹی بنائی گئی. اس میں پھر سب نے متفقہ طور پہ وہاں پہ رائے دی اور سب کے دستخط موجود تھے. اگرچہ میرا اس میں بھی تھوڑا سا وہ تھا، اختلاف تھا اپنی جگہ پر. اختلاف تو آپ کی عام زندگی میں بھی مختلف چیزوں میں اختلاف رائے جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے، اختلاف زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. تو وہ بھی تھا، لیکن ہم نے کہا یار اجتماعی کاز کے لیے یہ کرتے ہیں. وہ کیا ہم وہ اس میں ابھی جو کمیٹی بنی اس نے لکھ کر دیا کہ یہ فائنل ہے. ایک عجیب سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، دکھی صاحب کی اتنا بڑا نام ہے آپ کا، آپ کے اشعار لوگوں کو زبانی ازبر ہیں، مختلف تقاریب میں، مختلف جلسوں میں اور مختلف مشاعروں میں آپ کے اشعار سنائے جاتے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے اشعار عام آدمی کو بھی زبانی یاد ہیں. تو اتنا کچھ آپ نے لکھا ہے، لیکن اس کو کسی کتابی صورت میں آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے نہیں چھوڑا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی کوئی معقول وجہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ اس لیے کہ میرے پاس 2 کتابوں کا مسودہ اردو زبان کا کمپوز ہو کے تیار ہے. 2 کتابوں اس میں معاشی نامواریاں درپیش ہیں. وہ مسئلہ بھی اتنا بڑا سیریس نہیں ہے میرے ساتھ، یا آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں؟ میں خود اس میں ایک عجیب سی مطلب 60 کے بعد وہ بہت فرق پڑا ہوا ہے. ذہنی طور پر بھی میں بہت ڈسٹربڈ ہوں، اور باقی کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے فائنل کرنے کے لیے. آج کل وہ میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ دے دیں، آپ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں. بچوں تک کو بھی یہ احساس ہے، بچوں تک کو بھی احساس ہے، تو لیکن تو پبلک کو میری طرف سے کمزوری ہے اس میں، اور کوئی پہ ایشو نہیں ہے. میرا صبح کہتا ہوں کل کروں گا، پھر شام کو خیال جو ہے بالکل وہ عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے. آپ آج کا کام آپ کل پہ ڈال رہے ہیں. وہ ایسا حالانکہ میری زندگی میں رکاٹ نہیں تھا، دفتر میں بھی کہ کوئی کام میں جب تک فارغ نہ ہوں گھر نہیں جاتا تھا. ایسا میرا روٹین رہا. لیکن ابھی جو ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ نہیں وہ سارے کام چھوٹنے کی وجہ سے شاید اس حوالے سے مصروفیات بہت کم ہو گئی، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہوں. تو کہ جب آپ کو اتنا زیادہ فیم ملا، آپ کی اتنی شہرت ہے، اتنی پذیرائی ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں اور راہ چلتے آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے گفتگو کر کے بہت خوش بھی ہوتے ہیں، تو کیسا لگتا ہے؟ یار میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی. جہاں بھی گزرتے ہیں، جہاں مجلس میں جاتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، یار ایسی دعائیں کرتے ہیں بخدا میں خود میرے آنسو نکلتے ہیں. بعض دفعہ کہتے ہیں خدا ایسا ہی عمر کو تم ڈوٹ، خدا کی قسم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، تو آنسو نکلتے ہیں. ایک محبت کا والہانہ جو اظہار ہے، تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا دین ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اشعار پسند کرتے ہیں لوگوں کی، شاید دلوں کی ترجمانی ہو رہی ہے، پسند کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہی ایوارڈ جو پبلک سے ہمیں مل رہا ہے. بعض دفعہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں گاڑیاں روک کے پوچھتی ہیں کیا حال ہے انکل، آپ آ جائیں ہمارے ساتھ.
تو یہ بہت بڑی عزت جو اللہ نے اس معاشرے میں دی ہے، تو اس میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ توقیر صاحب، آپ کی شاعری کے اندر ہمیں تنوع نظر آتا ہے، گوناگونی نظر آتی ہے۔ ایک وقت میں آپ عشوہ و غمزہ و لب و رخسار کی جانب جاتے ہیں، اور دوسرے مواقع پہ آپ ہمیں مزاحمتی ادب کو متعارف، گلگت بلتستان میں مزاحمتی ادب کو متعارف کرواتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دو پہلو نہیں آپ کے فن کے؟ شاعری شروع ہی میرے خیال میں محبت سے ہی ہوتی ہے۔ جب آپ نے محبت کی، اس کا مطلب ہے ظاہر ہے میں آج بھی کرتا ہوں محبت پوری دنیا سے۔ محبت یہ سیاسی بیان ہے آپ کا؟ نہیں، سیاسی بیان نہیں ہے محبت۔ ابھی آپ شناختی کارڈ بھی پوچھیں گے، ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن میں محبت کے کمالات کیا ہیں وہ میں آپ کو شنا میں تو 3 کتاب سناتا ہوں۔ ارشاد ارشاد لکھا ہے کہ چن محبت یاران صفت نہیں، واہ، چن محبت یاران صفت نہیں، ہیر اچی تیترے نکھانی کی نہیں، اچاک محبت تھی گنو زندگی میں کو منور کر روشوانی۔ مطلب محبت کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ چھاؤنیاں جو ہیں نا نفرتوں کی، وہ جل جاتی ہیں محبت کرنے میں۔ وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، فطرت کے کسی کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز، فطرت کی خاتون، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا، فطرت کا کوئی منظر بھی ہو سکتا ہے، کوئی شے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے کمالات یہ ہیں کہ چن محبت یاران صفت نہیں، یہ اچیتی طرح نکھانے کی نے اچاک محبت تھی گنو زندگی میں کو منور کر روشوانی کی نے، اور چن محبت میرا صفت نہیں، چن محبت میرا صفت نہیں، یہ اچیتی طرح نکھانے کی نے اچاک محبت تھی گنو زندگی میں کو منور کر روشوانی کی نے، چین محبت یاران کی سی نیہن، اخلاق رب چھوڑا پیسے نیہن، اخلاق رب چھوڑا پیسے نیہن، چین محبت یاران کی سی نیہن، اخلاق رب چھوڑا پیسے نیہن، ہر مجلسر خدا عزت چھوڑے نو میں شاعری موجزہ نیہن۔ زبردست زبردست۔ محبتر کباب دجیبی گنوس مجیک بگنوس تو گشی بگنوس، محبتر کباب دجیبی گنوس مجیک بگنوس تو گشی بگنوس، تعصبی چھاونی دایتم ہلا بلا جمشید دکھی بگنوس۔ کیا کہنے ہیں، زبردست۔ محبت کا ملات ہے نہیں، چھاونی دیوگ بین محبت، ادھر نفرتوں کی جو چھاونی ہے، محبت کرنے کا یہی کمال ہے۔ مطلب نفرتوں کی جو چھونی کی آنکھ ہے، کسی کو ٹوٹ کر چاہیں گے، محبت کے پانی سے آپ بجھا رہے ہیں۔ ہاں بلا رہے ہیں، یہی ہے، اور اس کے بعد پھر زمانہ آپ کا۔ دکھی صاحب، اس وقت تک پورے پاکستان میں آپ گھومے ہیں، مختلف آپ نے محفلوں میں آپ گئے ہیں، یہ ملکی سطح کے جو تقاریب ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، یا لسانی جو ورکشاپ یا کانفرنسز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ گئے ہیں، کہاں اس وقت تک آپ گئے ہیں؟ میرے خیال میں 2004 میں کوئٹہ گیا تھا، وہاں اسی زبانوں کے حوالے سے میں اور برچہ صاحب گئے تھے 2004 میں کوئٹہ۔ وہ پھر ہمارا جو پیپر تھا وہ باقاعدہ کتاب میں چھپا وہ میرے پاس ہے، تو وہ ہوئے۔ اس کے بعد بہت سارے ادھر پاکستان لیول کے اس میں پروگراموں میں کچھ میں گیا ہوں میں وہاں۔ پھر ہم نے وہ 2004-05 کی ہی بات ہے شاید، وہ پاکستان کا ثقافتی انسائکلوپیڈیا گلگت بلتستان، میں سوال کرنا چاہ رہا تھا شمالی علاقات کا، میں کرنا چاہ رہا ہوں اسی پہ، اس پہ مجھے کہا آپ کام کریں، تو اس پہ ہم نے کام کیا۔ وہ کتاب منظر عام پر آئی، وہ گلگت کافی کیا ہے، بہت سارا کام ہے، بہت سارا۔ پھر یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والوں نے کوئی کتاب پرنٹ کی، اس میں بھی میرا پیپر شائع ہو چکا ہے قائد اعظم کے حوالے سے۔ تو یہ شعر و شاعری تو ایک طرف، پھر مزاحمتی ادب دوسری طرف، پھر ایک قلم کے ساتھ آپ کی جو ایک قلبی وابستگی تھی، اس کے دائرہ کار جو ہے وہ جا پہنچا صحافت تک۔ تو اخباروں میں آپ نے کالم لکھا بہت سارا، اخباروں میں بہت سارے، میرے بھائی صحافی بھائیوں کو پتہ ہے، خصوصاً ایمان شاہ بھائی جب جوان دل کو لکی عالم شباب میں ہمارے ساتھ تھے، کو پتہ ہے کہ
हम उस वक़्त से ही वो कलम निगारी शुरू में करते रहे हैं और बहुत अखबारात की हमारे जो साथियों की बड़ी वो हमारे साथ ताउन रहा है उस मामले में। अखबारात में लिखने वाले चंद लिखारियों में मेरा भी नाम था, हम लिखते रहे हैं और वो कलम आज भी मेरे पास महफूज है। अच्छा, महफूज है, उसकी किताब आ सकती है मेरी। तो दुखी साहब, आप क्या समझते हैं? आप एक हसास ज़हन के मालिक हैं। किसी ज़माने में लोगों को किताब से मोहब्बत हुआ करती थी, किताब मिलानी का रुझान बहुत ज़्यादा होता था। रात को सोने से पहले किताब के कुछ सफ़ात अगर न पढ़ लें तो नींद नहीं आती थी। तो अब ज़माना यकसर मुख्तलिफ हो गया है और आपको पता है सोशल मीडिया आ गया, नेट आ गया है, व्हाट्सएप आ गए हैं और बहुत से ज़राए आए हैं। क्या इन ज़रायों ने किताब कल्चर को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचाया? डिस्टर्ब बहुत किया, ये इसमें डिस्टर्ब बहुत किया है। लेकिन हम किसी भी चीज़ का, हम जो है ना, हमारी फिर नई नस्ल किसी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो उसके खैर और शर के पहलू को देखे बगैर कर रहे हैं। हर चीज़ पे आप देखें, सोशल मीडिया में बेशक एक नई अचीवमेंट बहुत बड़ी वो है, उसमें हर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो इसने किताब बीनी से बहुत दूर कर दिया अभी। और एक वजह किताब ना लाने की, इस वजह से यार कौन पढ़ेगा आजकल किताब, कौन पढ़ेगा? आप सब सोशल मीडिया में है। रात को देखें आप, बच्चे ऊपर से रज़ाई ऊपर डाल के भी मोबाइल ही देखते हैं, पता नहीं कब सोते हैं वो भी पता नहीं। तो इसने कुतुब बीनी को बहुत बहुत डिस्टर्ब किया, मुतासिर किया है। तो खुदा करे कि ये रिवाय हो, लेकिन लगता नहीं है कि, लेकिन अच्छे जो लिखारी है ना, उनकी जो है वो मेरे ख्याल में मकाम बन सकता है। वो अपना मकाम बहुत सच जो है, अच्छे जो लिखारी जो लिखते हैं वो अपना मकाम किसी न किसी शक्ल में बना लेते हैं। तो किस सब गिलगित बल्तिस्तान में जो नए कलमकार हैं, नए लिखारी हैं, ये जो अदब तख्लीक कर रहे हैं, नौजवान हैं, उनको आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। नौजवान, मैं उनके फ़न के मयार के हवाले से बात कर रहा हूँ। मयार की शायरी के हवाले से, शायरी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बाद दफ़ा तो मुझे ये शुबह होता है ना, ये जो नौजवान हमारे लिखते हैं यार इतना अच्छा लिखते हैं, मैं खुदा की कसम दाद देने में भी थोड़ा सा वो एहसास होता है यार कहीं नकल न किया। मतलब इतना अच्छा लिखते हैं, लगता नहीं है कि इनका अपना है। बहुत अच्छा लिखते हैं। आप पुरुमीद है खुदा करे, पुरुमीद हूँ। लिखारी मेरे ख्याल में ये तरक्की करेगा। अच्छा दुखी साहब, नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये है कि किसी ज़माने में सरका या अशार चोरी करना या किसी की तहरीर चोरी करना, ये बहुत किसी ज़माने में बहुत आसान हुआ करता था। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी आई है कि आप किसी का शेर का कोई मिसरा, इवन कि मिसरे के अंदर किसी का टूटा हुआ मिसरा भी आप उठाएंगे तो आपको टेक्नोलॉजी खुद बताएगी। ये ऐसा ही है। आजकल तो सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत मुश्किल तर कर दिया है, बहुत मुश्किल। मेरे खुद अपने खरे और खोटे की पहचान। हाँ, मेरे खुद किसी अशार पे किसी मैडम ने कमेंट्स दिया था, यार ये तो फलां का तर्जुमा है कह के। मैंने कहा हाँ, हदीस का तर्जुमा हो सकता है, किसी कौल का तर्जुमा हो सकता है। इस तरह हमने इस तरह अक़वाल चूँकि नज़र में होते थे, अक़वाल बहुत ही पसंद किया, अप्लाई हो गया, उसको हमने कुछ शेरी जामा पहनाया है। तो वो मतलब इस हद तक लोग निगाह रखते हैं, पढ़े लिखे लोग ना, पर लोगों की बड़ी अमीक नज़र है इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा नज़र है। तो दुखी साहब, हम चाहेंगे कि कुछ आपका उर्दू कलाम जो है ना हमारे नाजरीन की खिदमत पे आप पेश करें। उर्दू कलाम, अगर जी आपके बहुत सारे अशार लोगों को पहले से ही अज़बर हैं, लेकिन कलाम शायर बज़बान शायर तो हमारे इस प्रोग्राम का हुस्न भी है। यार आप कहते हैं तो कुछ कह ली, मतलब आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। मोहब्बत के हवाले से ही 2-3 किताब पहले सुनाता हूँ। तुम्हारी याद वीराने में भी डरने नहीं देती। वाह।
तुम्हारी याद वीराने में भी डरने नहीं देती, कभी जीने नहीं देती, कभी मरने नहीं देती। वाह वाह मैं अपना नाम रोशन दूसरे शोबों में क्या करता, मुझे तेरी मोहब्बत तो और कुछ करने नहीं। क्या कहने, क्या कहने। मैं अपना नाम रोशन दूसरे शोबों में क्या करता, मुझे तेरी मोहब्बत तो और कुछ करने नहीं देती। और हवाए इश्क तूफानों का रुख भी मोड़ देती है। वाह, हवाए इश्क तूफानों का रुख भी मोड़ देती है। कभी शाबाश देती है, कभी झंझोड़ देती है। नहीं हूँ आशनाए दोस्त तन्हाई की वहशत से, तुम्हारी याद कब मुझको अकेला छोड़ देती है। क्या कहने। नहीं हूँ आशनाए दोस्त तन्हाई की वहशत से, तुम्हारी याद कब मुझको अकेला छोड़ देती है। और कुछ मज़ामत हो नहीं, वो तो आपका हुस्न है, बल्कि आपके फ़न का हुस्न है। लिखा है कि तासुफ से बड़ा पैगाम ये है, तो बहाओ खून दर से आम ये है, मुसलमानों का जब अंजाम ये है, मैं काफिर हूँ अगर मुसलमानों का जब अंजाम ये है, मैं काफिर हूँ अगर इस्लाम ये है। और अभी तो आजमाइश की घड़ी है कि मिल्लत मुंतशिर होकर खड़ी है, मैं बेबस हो गया अपने चमन में, तुम्हें क्यों शेख मज़हब की पड़ी है। वाह, बिल्कुल हफ्तुकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को सुकन के लिए वक्त दिया। और उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम की शान आन बढ़ाते रहेंगे। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।